اللہ رب العالمین کا احسان اکرام ہے کہ اس امت کو کم عمر عطا کرنے کے باوجود اس امت کو وقتاً فوقتاً ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں، ایسے لمحات عطا کیے ہیں، ایسے ایام دیے، ایسے عشرے عطا کیے ہیں، ایسے مہینے عطا فرمائے ہیں کہ ہم کم سے کم وقت میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، کم سے کم وقت میں رب تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ انہی تحفوں میں سے ایک تحفہ جو مہینے کی شکل میں آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو تحفے سے کم نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اس مہینے کو عطا کر کے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس امت کے کم عمر ہونے کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے ایسے مواقع عطا کیے ہیں کہ ہم پچھلے امت سے بھی اپنے اعمال میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس امت کے نبی پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے امت کے لوگوں کی جو عمر ہے اوسطاً وہ 60 سے 70 کی درمیان ہے۔ اکثر لوگوں کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 سے 70 سال کی عمر تک جئیں گے۔ اور جب ہم پچھلے امتوں کی طرف جاتے ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کی جب عمر دیکھتے ہیں تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف اور صرف تبلیغ کا کام 950 سال تک کیا، 950 سال تک صرف تبلیغ کے کام کیے ہیں۔ ان سے نبوت ملنے سے پہلے جو عمریں تھیں وہ الگ ہیں، جو نبوت ملنے کے بعد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، صرف ان کی مدت 950 سال ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ 500 سال تک کی عمریں پایا کرتی تھی، لیکن آج جو لوگ ہیں ان کی عمریں سمٹ کر 60 سے 70 سال تک رہ گئی ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے انصاف کیا ہمارے ساتھ اور ہمیں ایسے اوقات مہیا کیے ہیں کہ ہم ان دنوں میں نیک اعمال کر کے ہم ان سے اعمال میں بڑھ سکتے ہیں۔ اس مہینے کی خصوصیات کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے قرآن حکیم میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ وہی مہینہ ہے جو پورے سال میں جو مہینے آتے ہیں ان تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور ان تمام مہینوں میں جو راتیں آتی ہیں ان تمام راتوں میں ایک رات جو آتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کی رات، یہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ اور اس کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کی عبادت کو ہم سال میں تبدیل کریں تو یہ 83 سال سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم ایک رات اللہ رب العالمین کی اس احسان کو ہم کیسے بھلائیں کہ ایک رات کی عبادت کرنے کی عوض میں ہمیں 83 سال کے عرصے کے برابر ہمیں نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 2 صحابی حاضر ہوتے ہیں، دونوں
اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک صحابی ایسے ہوتے ہیں جو اعمال میں زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، نوافل کا اہتمام زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کم اعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو زیادہ اعمال کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک غزوہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور دوسرے صحابی ان کے 1 سال بعد انتقال ہوتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ وہ دونوں صحابی بھی کھڑے ہیں۔ جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے، سب سے پہلے اس شخص کو لے کے جاتا ہے جو کم اعمال کیے تھے اور 1 سال بعد انتقال کیے تھے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ فرشتے آتے ہیں اور اس شخص کو لے کر جاتے ہیں جو شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ فرشتے آتے ہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ اب تم واپس جاؤ، کیونکہ ابھی تمہارا جنت میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ صبح جاگتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے والی بات کیا ہے؟ اگر وہ شخص جو 1 سال بعد انتقال کیا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اگرچہ وہ شہید نہیں ہوا ہے، فطری موت مرا ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی بات کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں وہ کم اعمال کرتے تھے، وہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ پہلے جنت کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو 1 سال انہوں نے پایا تھا اس میں رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آیا تھا، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات اس نے ایسی نہیں پائی تھی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے 1 سال میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا تھا اور لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی تھی جو 83 سال سے بھی زیادہ تک کے ثواب ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے جو ہمیں عطا کر کے رب تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے ہی والا ہے، تو ہم رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ ہمیں کیا اظہار کرنا چاہیے؟ ہمیں کیسے تیاریاں کرنی چاہیے؟ اس کے متعلق ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ یہ نام سن کر ہی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، ان کے چہرے پھول کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ مسکراتے ہیں، ان کے چہروں میں مسکراہٹیں آتی ہیں اور وہ خوش ہو کر رب تعالیٰ کے اس مہینے کو قبول کرتے ہیں اور دل سے ارادہ کرتے ہیں کہ یہ مہینہ آئے گا تو پورے مہینے روزے رکھیں گے، رب تعالیٰ کی جو عبادتیں ہیں ان کو انجام دیں گے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ سنتے ہی ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کے چہرے ایسے مرجھا جاتے ہیں جیسے پھول دھوپ میں مرجھا جاتے ہیں یا مرنے کے بعد مرجھا جاتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں، ان کو طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور وہ طرح طرح کے کام ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اس مہینے میں کہیں کام مل جائے، میں کام کو چلا جاؤں اور اس روزے سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن رب تعالیٰ کی اس وعید کو بھی سامنے رکھیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون۔ یہ کافر لوگ عن قریب جان جائیں گے، عن قریب یہ افسوس کریں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھاتا پیتا عیش موج کرتا ہوا چھوڑ دیں ان کو، عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ وعید ہم میں سے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بہانے تلاش کرتے ہیں روزے چھوڑنے کا، جو بہانے تلاش کرتے ہیں روزے سے چھٹکارا پانے کا؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا یہ وعید نہیں ہے؟ اور دوسری بات جو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے پہلی بات جو کرنی چاہیے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیں۔ حضرت
عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ جب آپ رمضان میں داخل ہوتے ہیں صحابہ کرام تو کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم جو صحابہ کرام تھے جب رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہوتے تھے تو ہم میں سے کسی کے دل میں بھی کسی دوسرے مسلمان کے خلاف نہ بغاوت ہوتی تھی، نہ دشمنی ہوتی تھی، نہ حسد ہوتا تھا، نہ نفرت ہوتی تھی، ہم سب سے راضی ہوتے تھے، ہمارا دل صاف و شفاف ہوتا تھا، ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے تھے۔ تو رمضان کے استقبال کے لیے کسی جشن یا پروگرام کی منعقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم رمضان سے پہلے گناہیں کر رہے تھے، جو گناہوں میں ملوث تھے، ان گناہوں سے باز آ جائے، رب تعالیٰ کی دربار میں آئے اور توبہ کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ تمام کے تمام مومنین توبہ کریں، اور رب تعالیٰ اس کا فائدہ بتاتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رب تعالیٰ کے دربار میں اگر 99 گناہ کر کے صرف ایک چھوٹی سی تمنا لے کر آ جاؤ کہ توبہ کروں گا، رب تعالیٰ معاف کر دے گا، تو رب تعالیٰ راضی ہے، معاف کر دے گا۔ رب تعالیٰ کے دربار میں آ کر کے تو دیکھو، رب تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کی تمام برائیوں کو صاف کر لینا ہے، اپنے دل میں جو مسلمان بھائی کے خلاف نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ان کو مٹا لینا ہے۔ اور دوسرا کام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہمیں لوگوں کے لیے نہیں رکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھ کر نہیں رکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس لیے نہیں رکھنا کہ لوگ برا بھلا کہیں گے، بلکہ رکھنا اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ بس یہی جان لو کہ رب تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، اسی لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فرض ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں الا یہ کہ شریعت کے طور پر کوئی عذر ہو، کوئی بیمار ہو اس طرح کہ روزے نہیں رکھ سکتا، یا اتنے بوڑھے ہو گئے ہوں کہ وہ روزے رکھیں تو ان کی حالت گزیر ہو جائیں، تو ایسے شخص روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ اور قرآن کریم کا تو یہ بات ہے کہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم روزہ ہم پر فرض ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بني الإسلام خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان۔ دین کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے چوتھی چیز بتائی گئی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ بنیاد آپ سمجھتے ہیں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کوئی بھی آپ عمارتیں بناتے ہیں تو جو سب سے پہلی اینٹ رکھتے ہیں وہ بنیاد ہے، اگر اس کو ہٹا لیا جائے نہ آپ کے چھت رہیں گے، نہ دیوار رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو نہ بنیاد اسلام کی بنیاد ہے تو آپ مسلمان ہیں، تب آپ جا کر آپ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے باتیں ہوئی، لیکن آئیے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو ہم کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں جاننا پڑتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ رمضان جو صیام جو روزہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رمضان کا جو لغوی معنی ہے وہ رکنے کا ہے تشریح کے اعتبار سے، لیکن اصطلاحی طور پر جو اسلام نے جو مفہوم بیان کیا صیام کا وہ یہ کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے رکنا جو روزہ کو توڑ دے، یعنی فجر اول ٹائم میں فجر کے وقت اذان ہوگی، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب کی اذان تک آپ ان تمام چیزوں سے رک جائے جو روزہ کو توڑنے والی ہیں۔ موٹی موٹی چیزیں جو روزوں کو توڑنے والا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز
کھانا، دوسری چیز پینا، تیسری چیز بیوی سے ملنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ موٹی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے تفصیلاً بیان کرنا پڑے گا۔ یہ چیزوں کو خیال رکھیں۔ اور دوسرا خیال یہ رکھیں کہ فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے، اس کی وجہ سے آج کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، اگر آپ کی نیت نہیں کرتے ہیں تو آپ کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ اس میں چوک جاتے ہیں، اکثر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں کہ روزے کی نیت نہیں کرتے ہیں، صرف عام طور پر جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر سحری کر لیتے ہیں اور اپنے دل میں ارادہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ جب نفل روزہ کیا کرتے تھے تو دوپہر تک اس کا ارادہ اس سے پہلے کر لیں تو نفل روزہ نیت ہو جاتی ہے، لیکن فرض روزے کے لیے صلاۃ الفجر کی جو اذان ہوتی ہے اول وقت میں طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر صلاۃ الفجر سے پہلے اس کی اذان سے پہلے نیت نہیں کرتے ہیں تو آپ کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب آئیے، جو لوگ روزوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، اس کے بارے میں بس چند چیزیں بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے مجھے پہاڑیوں میں لے کر چلا، میں نے بہت شور شرابے سنے، میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیسی آوازیں ہیں، یہ کون لوگ چیخ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے لوگ ہیں جو عذاب کی وجہ سے چیخ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد دیکھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آسمانوں سے لٹک رہے ہیں، رسیوں سے لٹکایا گیا ہے اور ان کا ٹانگے ہوئے ہیں اور ان کے جو باچھیں ہیں، جو ان کے منہ ہیں، ان کو چیر دیا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا گیا ہے اور ان سے خون رس رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے کہ کون لوگ ہیں، ان کو ایسے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے امت کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں استطاعت رکھنے کے باوجود، صحت رکھنے کے باوجود، ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود، اس لائق ہونے کے باوجود کہ روزہ رکھ سکتا تھا، لیکن بہانے تلاش کر کے انہوں نے روزہ چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیا ہم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کو ایسا عذاب دیا جائے تو رمضان المبارک میں بہانے تلاش کرے؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ، اور یہ عذاب جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کا عذاب ہے، کیونکہ قیامت تو ابھی قائم ہوا ہی نہیں۔ جب قیامت قائم ہوگا تب الگ سے عذاب دیا جائے گا، یہ برزخی عذاب ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے تب تک یہ عذاب دیا جائے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب جہنم کو کھولا جائے گا، جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، الگ عذاب دیا جائے گا۔ یہ برزخی عذاب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی خوش نصیب کو چاہیں اور رب تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رب تعالیٰ سے راضی ہو کر اور اس رمضان المبارک کے مہینے کو خوش ہو کر اس کا استقبال کریں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ایام کرام، ہمارے علماء کرام بیان کیا کرتے تھے، شہر رمضان شہر القرآن، کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ رب تعالیٰ کے ذکر کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ رب تعالیٰ سے نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ لوگوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ لوگوں کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مسکینوں کو کھلانے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ لوگوں کی مدد کرنے کا مہینہ۔ جو لوگ ہم سے کم تر ہیں، غریب ہیں، ان کو کھلا کر کے دیکھیے، ان کی مدد کر کے دیکھیے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ کھانے پینا کا مہینہ نہیں ہے،
رمضان المبارک کا مہینہ تو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جو غریب لوگ 11 مہینے گزار کر رمضان المبارک میں آئے ہیں 11 مہینے کیسے بتاتے ہوں گے، ان کو کیسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے نفس کا تزکیہ کا مہینہ ہے، اس میں سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ کا یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور جاگتے کب ہیں 10 بجے، کوئی ظہر کے وقت جاگ رہے ہیں، فجر کی نماز بھول ہے، فجر کی نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ کہاں راضی کر رہے ہیں؟ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں، کہاں بٹکے ہوئے ہیں؟ رب تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ کر آپ سوچ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ تو راضی کر لیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجیے گا اور رمضان المبارک کا صحیح سے استعمال کیجیے گا۔ یہ مہینہ بار بار نہیں آنے والا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان موجود تھے پچھلے رمضان میں لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وہ چاہ کر بھی جی نہیں سکتے۔ اور ہم میں سے کتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان میں تو رہیں گے، اگلے رمضان میں پتہ نہیں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جو آج نیکی حاصل کر رہے ہیں کل یہ دروازہ بند نہ ہو جائے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سے راضی ہو کر اس میں روزہ رکھیے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم میں سے جتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان سے ہمیشہ بھاگتے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ رب العالمین اس بار تو اپنے دربار میں سے بلا لے اور اسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا استقبال دینی اعتبار سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ العالمین ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔